اسلامی پرچم لہرایا، پورے شہر پر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ آگے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے بھی فلسطین میں جنگیں لڑی۔ عیسوی سن 685 سے 705 تک خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے دوم آف روک قبلۃ الصخرہ کی تعمیر کی، جسے اکثر مسجد اقصی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے بیٹے عبد الملک الولید نے الاقصی مسجد کے احاطے میں بڑے پیمانے پر تعمیری کام کیا۔ ایک طویل عرصے تک بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کے ماتحت فلسطین رہا، تو کئی بار باہمی اختلافات کا سبب بھی فلسطین بنا رہا۔ بیزنٹائن کے حملوں سے ہمیشہ فلسطین کی حفاظت کی جاتی رہی۔ اسی بیچ تلنید اقدیس فاطمی حکمرانوں کے ماتحت فلسطین رہا، لہذا کرمنٹائن، بازنٹائن اور بارہا بینومین کی مخالفت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ اس طرح فلسطین اکثر جنگ کے میدان میں تبدیل ہوتا رہا۔ حالانکہ الحکیم نے 1009 میں عیسائیوں کے چرچ کو گرا دیا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلافات کا ہمیشہ مسلمانوں کو ہی نقصان۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر 1099 میں کروسیڈروں نے یروشلم کو فاطمیین سے حاصل کیا۔ یورپ کے کروسیڈروں نے یروشلم پر اپنا پرچم لہرایا۔ کروسیڈروں کو کوئی طاقت روکنے والی اس وقت نہیں تھی، لیکن 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ایک جانباز مجاہد پیدا ہوا، جسے قیامت تک کی دنیا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا۔ شہر اسلام کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرأت، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پوری عمر بیت المقدس کی آزادی کے لیے صرف کیا۔ وہ دور بھی آج ہی کی طرح گروہ بندی کا تھا، لیکن اسلامی اتحاد کا وہ پیغام تمام مشکلوں کے باوجود مسلمانوں میں پیوست سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، جس کے لیے اسلامی دنیا آج بھی ان کے احسان مند ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یورپ کی متحدہ فوجوں کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کر عالم اسلام کو عظیم تحفہ دیا۔ اسکلان، دمشق، غزہ کو دوبارہ جیتنے کی کوشش کروسیڈرز بارہا کرتے رہے، لیکن حیرت انگیز بہادری، دلیری اور جذب ایمانی کی بنیاد پر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ انہیں شکست دینے میں کامیاب ہے۔ اسی 4 جولائی 1187 کو تیبریس پر قبضہ کرنے کے 6 دن بعد صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جنگ میں کروسیڈروں کو کرارا جھٹکا دیا۔ اسے حطین کی جنگ کہتے ہیں۔ اسپتال، تعلیمی ادارے، شفا خانے اور ترقی یافتہ کاموں کو انجام دیا گیا۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ جدید تعلیمات کو حاصل کرنے کی ترجیح دی جاتی رہی۔ اللہ کی راہ میں لڑنا ان کے لیے سب سے پسندیدہ شوق رہا۔ میدان جہاد میں موت آئے، اسی تمنا کے ساتھ اکثر گھوڑے کی پیٹھ پر سلطان بیٹھا کرتے۔ اللہ نے مسجد اقصی کی آزادی کا سب سے بڑا کام ان سے لیا۔ 4 مارچ 1193 591 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ حکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت